76 برس کی عمر میں راولپنڈی کے فوجی اسپتال میں انتقال کر جانے والے سابق وزیر اعظم پاکستان میر ظفر اللہ خان جمالی کو ہماری سیاسی تاریخ میں قیام پاکستان کے بعد بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پہلے وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل ہوا، لیکن ان کا یہ اعزاز اس لیے داغدار رہا کہ انہیں پاکستان کے چوتھے فوجی آمر جنرل پرویز مشرف نے بطور صدر چن کر اپنا وزیر اعظم بنوایا۔ میر ظفر اللہ جمالی کا شمار بلوچستان کے ان چند بلوچ سیاستدانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے وفاقی جماعتوں کے ساتھ سیاست کو ترجیح دی اور صوبے میں مقبول قوم پرستی کے رجحان سے خود کو دور رکھا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مشرف دور حکومت میں بلوچ قوم پرستوں کے حقوق کے لیے لڑنے والے نواب اکبر بگٹی فوج کے ہاتھوں غار میں مارے گئے، لیکن بگٹی آج بھی زندہ ہے اور مشرف ایک زندہ لاش بن چکا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ ہر فوجی عامر نے اقتدار پر گرفت مضبوط رکھنے کے لیے ہمیشہ ڈمی وزیر اعظم بنوائے۔ پرویز مشرف نے اپنے دور اقتدار میں 3 کٹ پتلی یا ٹٹو وزیر اعظم بنوائے، جن میں سے پہلا نمبر میر ظفر اللہ خان جمالی کا تھا۔ انہیں سن 2004 میں گھر بھجوانے کے بعد 3 ماہ کی عبوری مدت کے لیے قاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کو وزیر اعظم بنایا گیا اور پھر امپورٹڈ وزیر اعظم شوکت عزیز کا نمبر لگایا گیا۔ جنرل مشرف کے نیچے کام کرنے والے تینوں وزراء اعظم کو 100% بے اختیار اور ٹٹو قرار دیا جاتا ہے۔ اس لیے آج جب پاکستان کی سیاسی تاریخ کے وزراء اعظم کا ذکر ہوتا ہے تو ظفر اللہ جمالی، شجاعت حسین اور شوکت عزیز کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جاتا۔ میر ظفر اللہ خان جمالی قیام پاکستان سے 3 سال قبل یعنی سن 1944 میں ڈیرہ مراد جوانی کے قصبے رجحان جمالی میں پیدا ہوئے۔ ظفر اللہ جمالی کا گھرانہ مسلم لیگ سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے چچا جعفر خان جمالی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بعد میں ان کی بہن مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے قریب رہے۔ فوجی عامر مشرف کا ساتھ دینے والے ظفر اللہ جمالی کا دعویٰ تھا کہ ان کے چچا نے فاطمہ جناح کو رضامند کیا تھا کہ وہ جنرل ایوب خان کے خلاف انتخاب لڑیں، جبکہ اس سے قبل وہ خواجہ ناظم الدین اور حسین شہید سہروردی کو انکار کر چکے تھے۔ ظفر اللہ جمالی نے محترمہ فاطمہ جناح کے انتخابی دورے کے وقت ان کے گارڈ کے طور پر بھی فرائض سر انجام دیے اور بعد میں ان کے پولنگ ایجنٹ بھی مقرر ہوئے۔ رجحان جمالی کے جمالی خاندان کی سیاسی شناخت میر جعفر خان جمالی تھے۔ ان کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری میر ظفر اللہ جمالی نے سنبھالی اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ سن 1970 کے انتخابات میں انہیں سردار چاکر خان نے شکست دی۔ اس کے بعد وہ سن 1977 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے، لیکن جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کیا تو وہ ان سیاستدانوں میں شامل تھے جنہوں نے ضیاء کا ساتھ دیا۔ سن 1985 کے غیر جماعتی الیکشن میں وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور ان کو پانی اور بجلی کی وزارت دی گئی۔ پھر جب جنرل ضیاء نے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو برطرف کر دیا تو جمالی کو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ وہ پھر وفاداری بدلتے ہوئے سن 1988 میں دوبارہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے اور انتخابات میں کامیابی کے بعد بلوچستان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ اس کے بعد وہ ہر اس سیاسی جماعت میں شامل رہے جو حکومت میں رہی۔ اس دوران انہوں نے مسلم لیگ قاف اور پھر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی۔ تاہم ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے نواب خیر بخش مری، سردار عطا اللہ جان مینگل اور میر غوث بخش بزنجو جیسے قوم پرست سیاستدانوں سے میر ظفر اللہ خان جمالی کی ذاتی اور سیاسی قربت نہیں رہی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ان بڑے سیاستدانوں کی طرح فوجی عاملوں کے خلاف مزاحمت کرنے کی بجائے ان کا ساتھ دینے پر یقین رکھتے تھے۔ میر ظفر اللہ خان جمالی کو پاکستان کا 13واں بلوچستان سے پہلا وزیر اعظم ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ ان کی نامزدگی سے قبل مسلم لیگ قاف اور متحدہ مجلس عمل میں اتحادی حکومت سازی کے لیے مذاکرات جاری تھے۔ قاف لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان میر ظفر اللہ جمالی کے خلاف تھے کیونکہ بلوچستان کی سیاست میں فضل الرحمان اور جمالی ایک دوسرے کے حریف تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان خود بھی وزیر اعظم بننا چاہتے تھے۔ MMA سے مذاکرات میں کامیابی کے بعد پرویز مشرف نے وزیر اعظم کی نامزدگی چودھری شجاعت پر چھوڑ دی اور ان کی رائے تھی کہ بلوچستان ہمیشہ سے احساس محرومی کا شکار رہا ہے، لہٰذا وہاں سے وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ یوں ظفر اللہ خان جمالی کا نام فائنل ہو گیا۔ شیخ رشید کا خیال ہے کہ چودھری برادران نے جمالی کو یہ سوچ کر چنا تھا کہ ان کے خیال میں ایک چھوٹے صوبے کا وزیر اعظم کبھی حکم عدولی نہیں کرے گا اور جس طرح چودھری کہیں گے ویسا ہی ہوگا، لیکن کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ چودھریوں کی سوچ غلط تھی۔ جمالی وزیر اعظم نظر آنا شروع ہو چکے تھے اور امریکی دورے کے بعد تو ان کا خیال تھا کہ وہ بہتر پوزیشن میں ہے۔ وہ مسلم لیگ قاف میں کوئی اہم عہدہ لینا چاہتے تھے اور چودھری کسی صورت انہیں پارٹی میں عہدہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چودھری شجاعت حسین کے مطابق مشرف کو جمالی سے یہ شکایت تھی کہ وہ سست آدمی ہیں۔ سرکاری فائلیں کئی روز تک ان کے دفتر میں ان کے دستخطوں کی منتظر رہتی ہیں، جبکہ دوسری شکایت اس وقت پیدا ہوئی جب جمالی بطور وزیر اعظم امریکہ کے دورے پر گئے اور واپسی پر انہوں نے مشرف کو جو بریفنگ دی وہ اس سے مختلف تھی جو مشرف کو ذرائع سے ملی تھی۔ ان حالات میں مشرف نے چودھریوں کے ذریعے جمالی کو فارغ کرنے کا عندیہ دیا تو انہوں نے عزت بچانے کے لیے خود ہی مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ میر ظفر اللہ خان جمالی 23 نومبر سن 2002 سے 26 جون سن 2004 تک وزارت عظمیٰ پر فائز رہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।